علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، و احسن ملک لم تر قط عینی، واجمل ملک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر امام ابو حفص عمر بن شاہین، جن کو ابن شاہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب احسن الاقوال فی فضائل الاعمال کے درس کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پہلے درس میں دیکھا، اس کے اندر ہم نے احادیث درود پاک جتنی بھی ہیں جو علامہ ابن شاہین لائے وہ ساری پڑھ دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اگلا جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک کی فضیلتیں، برکتیں اور درود پاک کے مقامات، درود پاک پر اقوال، ائمہ مجتہدین نے کیا فرمایا، اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ تو کتاب کو جب میں نے بڑی غور سے دیکھا تو ایک بڑی پیاری بات سامنے آئی کہ علامہ ابن شاہین اپنی کتاب کے اندر پہلا باب اللہ رب العزت کے ذکر کا باندھا، اس میں بھی 11 حدیث لائے۔ دوسرا باب درود پاک یعنی درود ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب باندھا، اس میں بھی 11 حدیث لائے۔ تو آج جن کتب سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں بتاؤں گا، یہ کتابیں میرے ڈیسک کے اوپر ہیں۔ اس کے اندر جلال الافہام ہے امام ابن قیم کی، القول البدیع ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، سعادت الدارین ہے، یہ بھی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ دیگر ائمہ کرام کی کتابیں ہیں، جیسے مطالع المسرات امام فاسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتب میرے سامنے ہیں جن سے ہم آج کا درس پڑھیں گے۔ سب سے پہلی درود پاک کے بارے میں جس نقطے کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت اور قبر و حشر کے اندر بے شمار انعامات و اکرامات، لہذا یہ کنسپٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ درود پاک پڑھنے والا جو ہے اس کو دنیا اور آخرت میں بھی اس کی بہتریاں اور برکتیں اور فضیلتیں اور عظمتیں ملتی ہیں، اور یہ قبر و حشر کے اندر بھی ملیں گی۔ جیسے پچھلی احادیث کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ذات پہ درود پاک پڑھے، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب درود اس نے دنیا میں پڑھا، لیکن اس کی برکتیں جہاں دنیا میں ظاہر ہوئیں، وہاں قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں بھی وہ برکتیں دیکھی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، وہ تمام پھر پڑھ دیتا ہوں، یعنی کہ ہنٹس کی صورت میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، کس چیز میں؟ مصطفیٰ کی ذات میں درود پاک پڑھنے میں۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکتیں جو درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ یا درود پاک پڑھنے والے مومن بندے کی ایمان کی گواہی دیں گے۔
پھر درود پاک پڑھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ پھر درود پاک پڑھنے والے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور غم بھی دور ہوتے ہیں، جیسے وہ حضرت ابی بن کعب کی روایت میں نے پڑھی تھی، کہا حضور میں سارا وقت درود پاک کو دوں گا، تو فرمایا کہ پھر تمہارے ایمان کا بھی، فرمایا کہ اللہ ضامن ہے اور تمہاری مال کا بھی اللہ ضامن ہے، یعنی کہ مراد یہ کہ تمہاری دنیا کا بھی اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے اور تمہاری آخرت کا بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل ضامن ہے۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ تو جب انہوں نے کہا حضور نے، حضرت ابی بن کعب نے کہا حضور میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا، تو آپ نے فرمایا تو پھر اللہ عز و جل تجھے تیرے دین میں کفایت کرے گا اور تیرے غموں میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے کفایت کرے گا۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا، احادیث ہے اس پر۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کو حوض کوثر سے جام پلائے جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، تندرست رہے گا، بیماریوں سے بچے گا۔ درود پاک پڑھنے والے درود پاک پڑھنا نفلی عبادت سے افضل ہے، بعض علماء نے لکھا۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو موت آسانی سے آتی ہے، یعنی نزاع کے وقت میں اس کے اوپر اتنی شدت نہیں ہوتی، درود پاک کی برکت سے آسانی سے عافیت کے ساتھ موت آتی ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کا دل اور چہرہ منور رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ دروشی پڑھنے والے کو فتح اور نصرت اور دشمنوں پہ غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں جائیں کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو درود پاک پڑھتے، اس نیت سے درود پاک پڑھتے جائیں، اگر وہ جائز عمل ہے تو درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ ہر جائز عمل میں درود پاک کی بدولت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی بھی ملے گی۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں بتا دیں جو ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب کچھ اس پر گفتگو کریں کہ درود پاک پڑھنے کے مقامات کیا ہونے چاہیے۔ ویسے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے سارا وقت ہی، ایک زندگی میں ایک وقت آیا کہ اس کے بعد سارا وقت ہی درود پاک کو دے دیا، لیکن مقامات، کئی مقامات احادیث طیبہ میں اقوال ملتے ہیں ائمہ علماء کے، اس کے اندر دیکھیں دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنا، یہ مقام ہے درود پاک پڑھنے کا۔ پھر اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کروں، اس کے اوپر ہم باقاعدہ انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئیں گے اور میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا جس کے اندر میں باقاعدہ وہ احادیث ساری، لیکن اتنا بتا دوں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا وہ قرآن مجید کی آیت کے عموم میں داخل ہے، مستحب ہے کہ قرآن مجید نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، یعنی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ آیت کریمہ میں کہ اے ایمان والو درود پڑھو اس حکم کے عموم میں داخل ہے، اور اذان جب ختم ہو جائے تو اذان کی دعا بعد میں پڑھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پہلے پڑھو۔ یہ حدیث مرفوع متصل جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں ہے اس سے ثابت ہے، لہذا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، یہ بھی درود پاک پڑھنے کے مقام ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھیں، پھر اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک پڑھیں، پہلی بار مجلس میں نام آئے تو ضرور درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جتنی بار بھی آئے تو درود پاک پڑھتے جائیں، پھر یہ مستحب ہے، جتنا بھی پڑھتے جائیں گے کم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوتا ہے تو نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ بعض لوگ را اور ضاد لکھ دیتے یا لکھ دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے اوپر سختی سے منع کیا ہے، ایسا نہیں لکھ سکتے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو وہ نام نامی تحریر کر کے اس کے ساتھ پورا درود پاک لکھے، کیسے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہ پورا درود پاک لکھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاویٰ کے اندر کہ جو
نام کے ساتھ را اور داد لکھ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اس کو حرام قرار دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس القاب کے ساتھ اور نام اقدس کے بعد درود پاک کے ساتھ تحریر کرنا چاہیے۔ وضو کرتے وقت اور وضو سے فارغ ہو کر درود پاک پڑھیں۔ ہر نیکی کا کام شروع کرنے کے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبات میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حاجی حج کرنے گئے تو صفا مروہ جو ہے وہ چڑھتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کسی مجلس خیر، مجلس علم، مجلس ذکر ہو تو اس کی ابتدا اور انتہا درود پاک پر کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت درود پاک پڑھ لیں۔ بازار یا دعوت میں جاتے وقت درود پاک پڑھیں۔ ختم قرآن پاک کے وقت درود پاک پڑھیں۔ پھر کسی تکلیف یا غم کے وقت درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے وہ غم اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ پھر سبق پڑھتے اور پڑھاتے وقت، یعنی طالب علم سبق شروع کرنے لگے تو درود پاک پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے درود پاک پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اپنا سبق شروع کرے۔ اس طرح ٹیچر جب کلاس کے اندر سبق پڑھائے، چاہے وہ اسکول کا پڑھائے یا دین کا پڑھائے، تو درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سبق شروع کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ پھر دن کے آغاز میں درود پاک پڑھیں، دن کے اختتام جب سونے لگیں تو درود پاک پڑھیں۔ پھر گھر میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جب گھر میں داخل ہوں گے تو خیر ہی خیر ہوگی درود پاک کی برکت سے۔ گھر میں وضو سے فراغت کے وقت درود پاک پڑھیں۔ جب کوئی چیز بھول جائیں تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی درود پاک کی برکت سے وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی۔ پھر جب کوئی حاجت، جائز حاجت ہو تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ جائز حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ نماز کے بعد درود پاک پڑھیں، سفر سے پہلے اور سفر کے بعد درود پاک پڑھیں، سفر سے واپسی پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ مقامات ہیں، اور بھی بہت سارے جائز مقامات پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف درود پاک پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے، تو ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ آپ جب آیت کریمہ پڑھتے نا تو وہ حکماً دونوں چیزوں کو موقع کیا گیا، بلکہ سلام کو زیادہ کیا گیا۔ علماء سے پوچھیں آپ، مطلب قرآن پاک کی آیت پڑھیں، یا ایوہ پہلے حکایت ہے، ان اللہ و خبر ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، نبی ذات محمد مصطفیٰ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، علیہ وسلموا اور ان پر سلام پڑھو، تسلیما اور ان پر بہت زیادہ کثرت سے سلام پڑھو۔ تو آیت کریمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سلام کی کثرت اور تاکید زیادہ ہے۔ تو آج کئی لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پر جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو سلام کے وقت میں وہ درود پاک تو پڑھتے ہیں پر سلام نہیں پڑھتے اس کے ساتھ۔ تو ایسا ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام، صلی اللہ درود بھی ہو گیا، وسلم سلام بھی ہو گیا۔ یا پھر جب بھی نام آئے تو کوئی بھی ایسا درود پڑھا جائے جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ آیت کریمہ میں جو حکم ہے وہ صرف درود کا نہیں ہے، سلام کا بھی ہے۔ پھر آگے دیکھیں بڑی برکتیں، کائنات میں سب سے پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں حوا کا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت اماں حوا کا جو نکاح تھا اس کا حق مہر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک روایت ہے جس کو سعادت الدارین کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا آدم علیہ السلام نے کہ مولا حوا کے ساتھ میرا نکاح فرما دے، اللہ نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب تمہیں پیدا کیا تھا تو آنکھ کھولتے آسمانوں پر یا عرش پر جو نام نامی اس میں گرامی میرے نام کے ساتھ لکھا تھا اس ذات محمد مصطفیٰ پر 10 بار درود پاک پڑھو تو یہ تمہارا حق مہر ہوگا۔ تو 10 بار درود پاک پڑھا، یہ پہلا مہر تھا۔ سو کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جس سے باقی انسانیت اور بشریت وجود میں آئی ہے وہ رشتہ جو تھا وہ درود پاک کی برکت کے ساتھ وہ رشتہ جوڑا گیا تھا۔ اس رشتے میں مہر جو تھا وہ درود پاک تھا۔ یہ حکایت سعادت الدارین کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔
اب مختلف ائمہ کو پڑھ لیں اقوال کے بارے میں کہ وہ درود پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ باقاعدہ تاکید کرتے رہے، اور جو اولیاء سلوک تھے، صاحبان سلسلہ تھے، وہ باقاعدہ مریدین کو درود پاک کے حوالے سے باقاعدہ وظائف دیتے، بطور درود پاک کو بطور وظیفہ دیتے، اور اس کی باقاعدہ اس کی مشق کرواتے۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں حضرت صحابہ کرام سے شروع ہوتا ہوں، پھر سارے اقوال آتے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس سے زیادہ گناہوں کو یوں بٹھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا۔ یعنی کہ جو بھی درود پاک پڑھنے والا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے آگ لگ جائے کسی لکڑی کو تو وہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے ذکر خدا کے بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو قرب خدا صرف درود پاک کے ذریعے ہی حاصل ہوتا۔ یعنی کہ اس میں ترغیب یہ دلائی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، فرماتی ہیں اپنی مجلسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کے زینت دو۔ زینت کا معنی ہوتا ہے سجانا، خوبصورت کرنا۔ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھ کے سجاؤ، خوبصورت بناؤ۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر وہ فرما رہی ہیں تو صحابہ کرام کے دور میں مجلس مصطفیٰ کے ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے سے سجتی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ یعنی جو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے والا سمجھو جنت کے راستے پہ آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یا پڑھنے والوں کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل برکتیں نازل فرماتا ہے، صرف درود پاک پڑھنے والے کو نہیں، اس کی اولاد پھر اس کی اولاد، 3 پشتوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، جو کرب و بلا کے اندر جب ظلم و ستم کی داستان ختم ہوئی تو جو شہزادے زندہ محفوظ رہ گئے تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ اب اہل سنت کا ٹھپا لیبل جو ہے یہ آپ کو اہل سنت کسی اور نے نہیں عطا فرمایا، یہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور مصطفیٰ کے پیاروں نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب بھی کسی کو دیکھو کہ وہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ اہل سنت جو عقیدہ صحیحہ ہے، وہ عقیدہ جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک تسلسل جس کا برقرار ہے، وہ علماء اہل سنت ہیں۔ فرمایا کہ اگر پہچاننا ہو کہ سنی کون ہے، بات دیکھو کہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اگر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے تو سمجھو کہ یہی سنی۔ آج غور کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک کون پڑھتا ہے؟ وہ اہل سنت لوگ پڑھتے ہیں، یہ کثرت کے ساتھ نعت خوانی بھی وہ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کے تو عقیدے کے اندر خشکی ہے، شرک کے پتہ نہیں کون سی شکوک و شبہات ہیں، جب بھی حضور کا ذکر چھڑتا ان کو شرک کی بیماری چھڑ جاتی ہے، اور ادھر حضور کا ذکر چھڑتا ہے اور مومن اہل سنت کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی چاشنی ملتی ہے، وہ مست و الست ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے زمین کی طرف، ان کے پاس چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اس دن، اس رات
اور اگلے دن غروب آفتاب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں. یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جو بھی درود پاک پڑھتا ہے خاص فرشتے آتے ہیں جو اس طریقے کے ساتھ درود پاک لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بہت محبوب ہے کہ انسان ہر وقت کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہے. حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی آپ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مساجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر لو. مساجد اور نبی پاک پر درود پاک دو چیزیں پکڑ لو. مسجد میں عبادت کی کثرت کرو اور مسجد اور جب باہر نکلو تو مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرو. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اولا و اعلی افضل و اکمل انور ذکر پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا اعلیٰ اور افضل ذکر یہ ہے کہ ان کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کی بدولت پایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے. اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ درود پاک کی وجہ سے اس کی عزت کو بلندیاں ملتی ہیں، لوگوں میں وقار بڑھتا ہے درود پاک کے ساتھ. اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو فرشتے حضور کی قبر انور کے اوپر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں وہ بھی حضور کی قبروں کے گرد گھوم کر سارا جو صبح فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے بعد آتے ہیں وہ پھر صبح فجر تک رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر حضور کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے ہیں اور حضور کی قبر انور کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور ساری رات سارا دن مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آقا کی ذات اقدس حضور کی قبر انور پہ آتے ہیں، پر حضور کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے ہیں اور پھر سارا دن اور ساری رات حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں. اس روایت کو امام ابو عبداللہ دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی کے اندر روایت کیا ہے اور مقدمہ میں اس کو روایت کیا. پھر قرآن مجید کے اندر دیکھیں کتنا واضح حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں چند سوالات سامنے آتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوں، فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی درود پاک پڑھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک قول ہے جو صحیح بخاری شریف کوٹ کر رہا ہوں. صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے اور سورۃ احزاب کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے، اور وہ قول یہ تھا کہ یہ جو سوال ہے کہ اللہ کا اپنے نبی کی ذات پر درود کیا ہے، تو وہ قول لے کے آئے کہ اللہ عز و جل کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ اللہ کا درود پاک ہے. اور قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ کا اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل فرمانا، یہ اللہ کا اپنے نبی کی ذات پر درود پاک ہے. پھر آگے علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ
صاحب تفسیر روح المعانی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو غالب فرمانا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں شفاعت کرنے والا بنانا، اور مقام محمود عطا فرما کر اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کرنا، یہ اللہ کا اپنے نبی کی ذات پر درود ہے۔ اچھا، فرشتوں کا کیا درود ہے؟ آیت کریمہ میں ہے، تو اس کو بھی امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرشتوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ مطلب اللہ کا تو درود آپ کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کا درود اپنے نبی کی ذات پر یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، اپنے نبی کے ذکر کو، اپنے نبی کی ذات اقدس کو فضیلت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں مولا اور بڑھا مصطفیٰ کے ذکر کو، مصطفیٰ کے ذکر کو اور برکت عطا فرما۔ یہ فرشتوں کا درود پاک۔ اس کے اوپر امام حسین بن محمد راغب اصفہانی، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم المعانی کے بہت بڑے اور عظیم امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی فرشتے جو درود پاک بھیجتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر قاضی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کا صلاۃ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے حق میں اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ قاضی محمد بن علی شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ حمد و ثنا ہے کہ جب اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو عظمت دے رہا ہے، برکت عطا فرما رہا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں مولا یہ ذکر اور بلند فرما، مولا اس ذکر کو اور برکتیں عطا فرما، اے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور دین کو اور غلبہ عطا فرما، ان کی امت کو اور غلبہ عطا فرما، معاشر میں ان کے درجات اور بلند فرمانا۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں فرشتوں کی، یہ ان کا درود پاک ہے۔ اچھا، ایمان والوں کا درود و سلام کیا ہے؟ اس کے اوپر اقوال مختلف ہیں، لیکن میں سارے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ، جن کی کتاب میرے سامنے ہے جلال الافہام، وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو جو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے وہ صلاۃ طلب کریں جو صلاۃ وہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہم درود نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب اے اللہ عز و جل تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج۔ پھر آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یعنی ہم یہ طلب کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں، یعنی کہ ایمان والے کیا مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ درود یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنا۔ ایمان والے مصطفیٰ کا ذکر کیا بلند کریں گے کہ یہ تو خود ان کے ذکر کے خیراتی ہیں، تو یہ دعا کرتے ہیں اے مولا تو ذکر بلند فرما مصطفیٰ کا، مصطفیٰ پہ تو درود پاک پڑھ، اللہ درود پاک نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آگے پورا درود پاک۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں اور آپ کی فضیلت کو ظاہر فرمائے، اور آپ کی تکریم کرے، اور آپ کے قرب خاص عطا فرمائے۔ یہ سارا علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا درود یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور دعا کر کے کہے اے مالک کریم تو درود پاک اپنے نبی پر نازل فرما۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے، تو مومن دعا کرتے ہیں مولا ان کی حمد و ثنا اے بڑھا، اے مالک کریم ان کی فضیلت کو اور ظاہر فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو اے مولا اور ظاہر فرما، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کو اور دوام اور بلندیاں عطا فرما۔ یہ مومن کا درود ہے علامہ ابن قیم کے نظریے کے مطابق۔ پھر ملا جیون، جن کی تفسیرات احمدیہ بڑی مشہور کتاب ہے، جنہوں نے احکام کے تناظر میں یہ تفسیر لکھی ہے، ہینڈی بک ہے، بڑی معروف ہے علماء۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا درود یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مراتب اور درجات اور ان پہ رحمت الہی کے نزول کی دعا مانگے، یہ درود ہے۔ مومن یہ دعا کریں اے مولا نبی پاک پر اور رحمت نازل فرما، اے مولا تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، ان کے ذکر کو اے مولا تو بلند فرما، یہ مومن کا درود ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے درود نہیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت ہے یا فرشتوں کے درود کی حاجت ہے، کیونکہ خود اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ تو ہم کیا درود پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر؟ جب اللہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر سکتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اے ہمارے مالک و مولا، اے ہمارے درمیان میں اپنے حبیب کو نازل فرمانے والے مولا، ان کی ذات پر اے مولا تو درود پاک نازل فرما، درود پاک اے مولا درود پاک نازل فرما۔ اور پھر وہ آگے پھر ہاں ہم تو محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے پر مامور ہیں۔ یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے۔ اور پھر اس سے ملتے جلتے ہی اقوال ہیں جو دیگر ائمہ کرام نے لکھے ہیں، جیسے روح المعانی کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا، علامہ ابن قیم کا ذکر کر دیا، فتح القدیر کا ذکر کر دیا، سعادت الدارین کا ذکر کر دیا۔ تو درود پاک کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کیونکہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں ذات محمد مصطفیٰ ہمارے آقا کی ذات اقدس کے اوپر، اللہ بھی درود پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ اور اللہ کا درود پاک پڑھنا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ اپنے محبوب کے درجات بلند فرماتا ہے، اللہ محبوب کے ذکر کو دوام اور بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کی ذات میں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے جہاں فرشتے کہتے ہیں مولا اور بڑھا ان برکتوں کو، عظمتوں کو، فضیلتوں کو، وہاں مومن بندہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے مولا تو درود پاک نازل فرما ذات محمد مصطفیٰ پر۔ تو یہ آج ہم نے حدیث نمبر 22 تک کا اس کتاب کا مضمون مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس کے ساتھ پھر انشاءاللہ عز و جل ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا